امام علی مقام سواری پر بیٹھے لشکر یزید کے سامنے گئے. فرمایا ہے حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے اس مشکل میں ہماری مدد کرنے والا؟ حر بن یزید ریاحی، وہی جو 1000 کا لشکر لے کر گرفتار کرنے آیا تھا، اپنے گھوڑے پر بڑا مضطرب بے چین. ساتھی نے کہا تیرے کوئی تکلیف ہے؟ کیا بات ہے، میں تجھے بہت پریشان دیکھ رہا ہوں. حر نے کہا ہاں میں پریشان ہوں، میرے ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے. ایک قوت مجھے جنت کی طرف کھینچ رہی ہے، دوسری مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کدھر جاؤں. یہ کہہ کر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور کہا ہو سکے تو جنت ہی میں جانا چاہیے. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج نار سے نکلا. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج نار سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. ہزاروں کے لشکر میں ایک کے آ جانے سے کچھ فرق پڑنا تھا، مگر امام کی نگاہوں نے دیکھا ہے جنتی کھڑا ہے دوزخیوں میں، ہے نیک بخت کھڑا ہے بدبختوں میں. آپ کا اعلان کرنا سبب بن گیا اور وہ جنتی جنتیوں میں آ گیا. حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے. یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے دوائے درد عصیاں. 5 تن کے در سے ملتی ہے زمانے میں، یہی مشہور ہے دارو شفا والے. اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. اور آیا سلام کیا، میں ہی وہ شخص ہوں جو سب سے پہلے آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا. مجھے نہیں پتا تھا ان لوگوں کی بدبختی ان پر اس قدر غالب آ جائے گی. میں سمجھتا تھا آپ کے والد حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے درمیان بھی صلح ہو گئی، آپ کے بھائی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان بھی صلح ہو گئی. میں اب بھی یہی سمجھتا تھا آپ کے اور ان کے درمیان کوئی صلح ہو جائے گی، بات ہو جائے گی. مگر یہ تو آپ کو بھوکا پیاسا ذبح کرنے پہ لگے ہوئے. میں اب تک ان کے ساتھ تھا، اب آپ کے پاس آ گیا ہوں. اگر میں آپ پر اپنی جان قربان کروں تو کیا آپ کے نانا کی شفاعت مجھے مل جائے گی؟ امام نے فرمایا میرے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ.
سچی توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. تو اگر توبہ کرتا ہے اور ہم پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے تو یقیناً تجھے ہمارے نانا جان کی شفاعت ملے گی. اور ایسے وقت آئے ہو کہ پانی سے بھی تمہاری تواضع نہیں کر سکتے، مگر وعدہ کرتے ہیں کل قیامت کے دن کوثر کا جام خود بعد میں پیئیں گے، تجھے پہلے پلائیں گے. اللہ اور یزیدی لشکر کے سامنے گئے، آؤ توبہ کر لو، یہ بڑے کریم ہیں، انہوں نے مجھے معاف کر دیا، تم بھی معافی مانگ لو، مل جائے گی معافی. مگر وہ حیران کہ یہ ان کے ساتھ مل گیا. عمر بن سعد نے کہا یہ ہمارا ایک جرنیل تھا، دوسروں سے مل گیا، اس کے الفاظ تو بڑے سخت کے، دشمنوں سے مل گیا، پکڑ لو اس کو. اور 3 دن کے پیاسے نہیں تھے، جنگجو تھے، مقابلہ کیا، اتنا سخت مقابلہ کہ ان کو دوڑاتے ہوئے دور تک لے گئے. وہاں اکیلے تھے، انہوں نے یلغار کر دی اور آپ زخموں سے چور چور ہو کر جب گھوڑے سے گر رہے تھے تو کہہ رہے تھے حسین اب تو تیرے نانا کی شفاعت نصیب ہو ہی جائے گی. اور بھی شہید ہو گئے. اسی لیے ان کا مزار امام سے بہت فاصلے پر بنا ہوا جہاں تک وہ لے گئے تھے. ایک واقعہ کتابوں میں اور ہے. وہب بن عبداللہ کلبی، یہ نوجوان کربلا کے مضافات سبرب میں رہتا تھا. ابھی چند روز ہوئے تھے اس کی شادی کو، نئی نئی دلہن گھر میں آئی. یہ جب اپنے گھر گیا تو دیکھا کہ اس کی ماں رو رہی تھی. پوچھا ماں سے کیوں رو رہے؟ ماں روتی رہی، کچھ بولی نہیں. اس نے کہا کیا میری بیوی نے کچھ کہہ دیا؟ مجھ سے کوئی خطا ہوئی؟ کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں تیری بیوی نے بھی کچھ نہیں کہا، تجھ سے بھی کوئی خطا نہیں. اس نے کہا پھر رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا میرے پاس اور کچھ حل نہیں ہے. اس نے کہا بتا تو صحیح. ماں نے بتایا میں نے سنا ہے نبی کے نواسے ہم سے تھوڑے سے فاصلے پر دشمنوں میں گھرے ہوئے، ان کا پانی بھی بند کر دیا گیا، ظالم ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، میں کچھ کر نہیں سکتی اس لیے رو رہی ہوں. اس نے کہا ماں تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا مجھے خوش کرنا چاہتا ہے. اس نے کہا بالکل کروں گا. اس نے کہا مجھے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر، اپنی جان ان پر قربان کر دے. اس نے کہا ماں تجھے پتا میری شادی ابھی چند روز ہوئے، میں ذرا بیوی سے بات کر لوں. ماں نے کہا کہیں بیوی کی باتوں میں آ کر ارادہ نہ بدل دینا. جب تیاری کی ہے تو اس کی باتوں میں آ کے وہاں بہت حوریں ملیں گی. اس نے کہا بات تو کرنے دو. بیوی کے پاس آیا، بات سنائی. اس نے کہا شوق سے جاؤ، اکیلے نہیں جاؤ، مجھے لے کے جاؤ. اگر تم بچ کے آ گئے استقبال کروں گی، شہید ہو گئے تو میں رسول زادیوں کی خدمت کروں گی. خوشی خوشی اپنی ماں کے پاس آیا. ماں میری بیوی تو میرے ساتھ جانا چاہتی ہے. اس نے کہا جب تم دونوں جا رہے ہو میں بوڑھی یہاں کیا کروں گی، چلو چلتے ہیں. پانی بھی انہوں نے ساتھ لیا، چلے. ظالموں نے ان سے پانی چھین لیا، ان کو جانے دیا. خاتون نے آ کر امام پاک کو سلام کیا اور کہا میرا یہ ایک ہی بیٹا ہے، میں اسے لائی ہوں، اسے قبول کیجئے، یہ آپ پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے. امام نے اس کو سینے سے لگایا، میدان کی طرف رخصت کیا. بڑا اچھا شعر پڑھتا ہوا یہ نوجوان گیا. امیر حسین ونعم الامیر لہو لمعۃ کالسراج المنیر. میرا امیر میرا امام حسین ہے، وہ بہت ہی اچھا امام ہے. تم ان کے چہرے کو دیکھو تو چمکانے والا آفتاب نظر آتا ہے. یہ شعر پڑھتے ہوئے گیا. یہ بھی اکیلا تھا، یلغار ہوئی، اس نے مقابلہ کیا. بالآخر یہ بھی زخموں سے چور چور ہو کر شہید ہو گیا. امام کو خبر ملی، امام نے بتایا اس کی ماں کو تیرے بیٹے کی بھی قربانی
ہو گئی، قبول ہو گئی. اس کی بیوی نے سنا، دوڑتی ہوئی وہ اس کی لاش کے پاس گئی، قابو نہ رکھ سکی خود پر، اپنے شوہر کی لاش پر گری اور کہنے لگی وہ بہت برا شخص ہے جس نے تجھے مارا ہے. یہ قاتل پاس کھڑا تھا، اس کو جب برا کہا اس نے اس پر الٹی تلوار ماری اس کے سر پر، اس کا سر بھی پھٹ گیا، شوہر کے ساتھ وہ بھی جنت پہنچ گئی. میرے دوستوں اور بزرگوں، اب صرف خانوادہ نبوت کے افراد ہیں. آئے ہیں اب میدان میں علی مرتضی کے پھول، زہرا بطول اور چمن مصطفیٰ کے پھول. ان کی وفا صبر و رضا حق پر ثبات سے، ہر دم ہے تازہ گلشن دی میں وفا کے پھول. حور جنا سے آئی، ملک آئے عرش سے، لے کر خدا کی طرف سے صلی علی کے پھول. ہوشیار اہل بیت کی لاشوں سے اے زمین، کملا نہ جائیں، یہ ہیں رسول خدا کے پھول.